دوستو، صبر تو وہ ہوتا ہے جس میں اپنے تمام معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان تو نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی ہوتی ہیں۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم خود نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ جاؤ، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہونا۔ ہاں، دعا ضرور مانگتے رہا کرو، مگر اپنے نصیب سے دعا مانگا کرو، لیکن اپنے نصیب سے مت لڑا کرو، نعمتوں کو مت ٹھکرایا کرو، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ دعائیں کبھی مسلمان کی کیا، وہ تو کافر کی بھی بات سنتا ہے۔ اللہ کو تو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ اس کے در سے وہ شخص بھی حالی جائے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری آواز کو رد کر سکتا ہے؟ تم تو مسلمان ہو، وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اس سے مانگتے ہو تو یقین کے ساتھ سارے کام اس کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ جب کام اسے سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کے ہر کام کو تمہارے لیے پکا کرنے کے لیے جوڑ دیتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تم کو کن سے نواز دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کن فرما دیتا ہے تو تمہارے لیے دنیا کے سارے کام کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، تمہارا کل ہوتا ہے اور تمہاری جیت ہوتی ہے۔ بد نصیب انسان دعا کے پورے ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے سے نہیں ہوتا، بلکہ بد نصیب ہے وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ کچھ لوگوں کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اپنے منہ سے اچھے الفاظ نہیں نکالنے۔ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کے مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان کو تو پھر بھی اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے، اور دوسروں کے جذبات احساسات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نواز دیتا ہے مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی حالی ہی رہتے ہیں، اور ساری زندگی دوسروں کے عیب دکھاتے ہیں، اور اپنے عیب چھپاتے چھپاتے دوسروں کے عیب پر پردہ ہٹاتے ہیں۔ واقعی کچھ لوگ بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ تم تو وہ تم سے بھی دور کر دیتا ہے تم کو، جو تمہاری اللہ سے مختصر سا فاصلہ ہے، نصیب ہرا دیتا ہے تو دعاؤں میں بھی شدید آ جاتی ہے، اور شاید اس لیے محبت اللہ تک پہنچنے کا آخری راستہ ہوتا ہے۔ چند ہی لفظوں سے ہو گئے ہو عاشق بار، ابھی تو زندگی کی کتاب کا یہ پہلا صفحہ ہے۔ مجھے راس نہیں آتی لہجوں بیزار، پیا میرا تو گھر میں سب سے الگ کمرہ ہے۔ آپ کو بھولنے پر بات تو ہوئی ہے اللہ سے، مگر آپ کے واپس لوٹ آنے کا بھی خدشہ ہے۔ خود ہی دکھاتے ہیں دل، پھر کہتے ہیں کھانے سے کیسی ناراضگی ہے۔ دیکھیے، جانے دیجیے، ابھی تو یہ میرا پہلا لقمہ ہے، کیوں سمجھا رہے ہو اسے احساس کا مطلب جو تمہارے تڑپنے پہ ہنستا ہے؟ ایک بار پڑھ لیا تو انکار بھی کفر ہے۔ وحدانیت پر قائم محبت کا کلمہ ہے، شامل وہ بھی ہے ہر جرم میں، برابر نہ میں پارسا ہوں نہ وہ فرشتہ ہے۔ بن ملاقات کے سکون نہیں آئے گا، پھر اللہ سے ملنے کا سودا تو بہت دھومتا ہے۔ شراب تو بہت دور کا قصہ ہے، جینے کو تو ہر کوئی بستا ہے، ساری بات دل کی ہے۔ جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جان لینے کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو پھر بس
رہتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور جو چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی ٹوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلی ان کی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان جاتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پر وہ دلائل مانگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ دل راضی نہیں ہوتا اور وہ جانتا ہے جاننے والا اب واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ خود کو تسلی دیتا رہے گا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اور یہ ایک نارمل سی بات ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہاری پرواہ نہیں ہے وہ کیوں لوٹ کر آئے گا، اور اگر لوٹ کر آنا بھی ہوتا تو وہ پھر جاتا ہی کیوں؟ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری پر چلنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب دکھ آئیں گے ہی نہیں، دکھ تو آئیں گے۔ یہی تو اللہ کا امتحان ہے ہمارے ساتھ کہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں مشکل وقت میں۔ جزاک اللہ۔